السلام علیکم۔ آج ہم سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے بارے میں پڑھیں گے کہ سخاوت کس کو کہتے ہیں اور بخل کس کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر سخاوت کی صفت ہے اور بخل کی تو اسے کیا کہیں گے، یہ سب ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو آج سخاوت کا مفہوم، سخاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں انسانوں کی فلاح، انسانوں کی کامیابی اور ان کی بھلائی کے لیے اللہ کی راہ میں انسانوں کی فلاح پر یعنی بھلائی پر مال و اسباب خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ آپ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی بھلائی کر رہے ہیں، آپ مال دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ سخاوت۔ اور سخاوت جس کے اندر ہوگی اسی کو کہتے ہیں یہ سخی انسان ہے۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کا حق ہے 10 روپیہ دینا اور آپ 20 روپے دے رہے ہیں، بڑھا کر دے رہے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ آپ 10 روپے جو ایکسٹرا دے رہے ہیں یہ سخاوت ہے، آپ نے سخاوت کی ہے۔ یوں سخاوت ایک طرح کا احسان بن جاتا ہے، کیونکہ احسان کی تعریف بھی یہی ہے۔ سخاوت کی ضرورت کیوں ہے؟ تو سخاوت کی ضرورت کے تعلق سے بتایا گیا کہ سخاوت دراصل حقیقت میں اللہ کا وہ انتظام ہے جو معاشرے کے کمزور اور تنگ دست افراد کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت بعض لوگوں کو رزق میں فراوانی عطا کی ہے اور بعض لوگوں کا رزق کم رکھا ہے۔ یعنی اللہ نے بعض لوگوں کو کسی خاص حکمت کے تحت بعض لوگوں کو زیادہ عطا کیا اللہ نے اور بعض کو کم۔ تو جن کو فراوانی عطا کی یعنی زیادہ اللہ نے عطا کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ارد گرد آس پاس رشتہ داروں، بہن بھائیوں، ہمسایوں یعنی پڑوسیوں اور محلہ داروں میں جو مالی طور پہ کمزور ہوں ان کی پے در پے مدد کی جائے۔ تو آپ سماج میں دیکھیں، پڑوسی کو دیکھیں، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو دیکھیں کہ کون مالی طور پہ غریب ہے، کمزور ہے، ان کی آپ مدد کریں۔ اس مدد کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف قرض حسنہ سے تعبیر فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو، تو قرض چونکہ واپس دیا جاتا ہے لہٰذا یہ قرض اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے خود ادا فرمائے گا اور اپنی شان کے لائق ادا فرمائے گا۔